سورہ قدر کی ایک آیت کا ترجمہ ہے نا کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ پوچھنا یہ تھا کہ کیا قرآن پاک صرف شب قدر کی مختلف راتوں میں ہی نازل ہوا ہے؟ ایک اور بات، توریت شریف اللہ کا کلام، زبور شریف اللہ کا کلام، انجیل شریف اللہ کا کلام اور قرآن شریف اللہ کا کلام، جب یہ سب کے سب اللہ کے کلام ہیں تو قرآن پاک کو افضلیت حاصل کیوں ہے؟ سنا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا، اور یہ بھی سنا ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو قرآن پاک کے حروف اڑ جائیں گے۔ کیا واقعی ایسا ہوگا؟ اگر ایسا ہوگا تو پھر جو حافظ قرآن ہے، جن کے دلوں میں قرآن پاک محفوظ ہے، پھر ان کا کیا ہوگا؟ پلیز شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے؟ اللہ اللہ، یہ دیکھو چاروں کتابیں مشہور ہیں، ویسے صحیفے بھی ہیں، انجیل شریف، توریت شریف، زبور شریف اور قرآن کریم، یہ سب کا سب اللہ کا کلام ہے اور جو منزل من اللہ ہے۔ ابھی دوسری کتابوں میں ترامیم لوگوں نے کی ہیں تو وہ تو رد ہے، لیکن یہ کہ جو حقیقت میں اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اللہ کا کلام ہے، وہ سب تو ایک ہی ہے نا، وہ تو سب ایک ہی ہے۔ اس میں یہ نہیں کہ یہ افضل ہے تو وہ مفضول ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ یہ جو تینوں کتابیں جن کے میں نے نام لیے، تو یہ تعلیمات جو ہیں یہ بھی حق ہیں، 100% حق ہیں، لیکن اس دور کے لیے یہ مطلب نافذ تھیں۔ اب ان پر عمل نہیں کیا جائے گا، قرآن کریم آ گیا نا، یہ احکام آ گئے تو اب ان پر عمل کیا جائے گا، لیکن یہ کہ اب بھی اس پر ایمان رکھنا کہ وہ حق ہے، اس کا ایک ایک حرف درست ہے، یہ فرض ہے۔ اگر ایک حرف کا بھی انکار کرے کہ بھئی توریت شریف میں فلاں بات غلط ہے، انجیل میں فلاں بات غلط ہے، تو یہ اسلام سے نکل جائے گا۔ وہ یہ جو میں نے کہا نا، انجیل چھپی بھی اس وقت ملتی ہے، میں اس کی بات نہیں کرتا، جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس میں بالکل بھی مطلب یعنی کہ ایک حرف کا بھی انکار کیا نہیں جا سکتا، نہ کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ پاک بھی کوئی غلط بات فرما سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ مجھے کہنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا ہے، ہمارا ایمان ہے، ایک ایک حرف پر ایمان ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ایک تو یہ صورت، دوسرا یہ کہ یہ نازل ہونا قرآن کریم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا، تو یہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ساتھ اتارا گیا قرآن کریم۔ وہ تھی لیلۃ القدر، وہ لیلۃ القدر میں قدر کی رات کے، لیلۃ القدر کی اہمیت کیوں؟ یہ بہت بڑی اہمیت ہے کہ اس دن قرآن نازل ہوا۔ اچھا، اب 23 ایئرز میں، 23 سال میں اللہ پاک نے تھوڑا تھوڑا کر کے، جس کو بتدریج بولتے ہیں، بتدریج، جیسے رب نے چاہا اس طرح اپنی مشیت سے، اپنی مرضی سے کچھ کچھ حصہ اس کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا یعنی اتارا۔ تو یوں 23 ایئرز میں یہ قرآن کریم مکمل نازل ہوا۔ پہلی وحی ماہ رمضان میں نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہ پہلی وحی ہے جو نازل ہوئی، اگرچہ وہ تلاوت میں یہ پہلی نہیں رکھی گئی، وہ جو بعد میں جو جمع ہوا وغیرہ، تو لیکن یہ کہ یہ پہلی وحی یہ ہے، اقرا۔ سورہ علق یہ شروع کی آیت ہے، کل 5 آیتیں وہ نازل ہوئی رمضان شریف میں، غار حرا میں جو مکہ مکرمہ میں جبل نور میں واقع ہے، اور جو حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، تو ایک تعداد ہے خوش نصیبوں کی جو اس مبارک جگہ غار حرا کی زیارت کرتی ہے۔ یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نبوت سے قبل عبادت کیا کرتے تھے،
بہت مقدس اور پرسوز مقام ہے وہ غار حرا. کسی نے محبت میں بڑا پیارا شعر کہا ہے، غار حرا کا سرما آنکھوں میں میں لگا لوں کیونکہ ملا ہے اس میں سرکار کا پسینہ. اس نے اپنا تخیل قائم کیا ہے کہ جب اتنے دن اور گرمیاں اور نہ پنکھے نہ اے سی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں قیام فرمایا، غار حرا کو شرف بخشا اپنے قدم چومنے کا، اپنے بدن مبارک کو چومنے کا شرف بخشا غار حرا کو، اور اپنی پیشانی چومنے کا شرف بخشا. وہاں آقا نے سجدے کیے تو اتنے عرصے میں پسینہ شریف تو لگے مٹی شریف میں دیوار. یہ تخیل ہے شاعر کا. تو یوں غار حرا کا سرما آنکھوں سے میں لگا لوں کیونکہ ملا ہے اس میں سرکار کا پسینہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، قسمت ثور و حرا کی حرص ہے، چاہتے ہیں دل میں گہرا غار ہم. یعنی غار حرا ثور غار ثور بھی ہے مکہ پاک میں. اس میں جب ہجرت کے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے تھے، اور یہ دونوں مبارک ہستیاں وہاں تشریف فرما ہوئی تھی غار ثور میں. تو وہ بھی مبارک سرکار کے قدم چوم کر مبارک ہو گیا، اور غار حرا بھی سرکار کے قدم بوسی کے شرف سے مشرف ہے. تو یہ بھی اس کا بھی نام ہو گیا، وہ تاریخ میں مقام، اسلام میں ایک مقام مل گیا ان کو. جو کچھ آقا کے قدموں کی برکت ہے. خالی لوگ ہوشیاریاں کرتے ہیں، صحیح بولتا ہوں، ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ، جنت کہیں نہیں جاتی انشاءاللہ. جنت مل جائے گی آقا کے صدقے میں انشاءاللہ. تو قدموں سے لپٹنے سے مراد دیکھو یہ بدن کے قدم نہیں ہے، ان کے طریقہ کار کو فالو کرنا ہے، ان کی سنتوں کو فالو کرنا ہے، پھر انشاءاللہ جنت کہیں نہیں جاتی انشاءاللہ. ان کے کرم سے، ان کی شفاعت سے، ان کے پیچھے پیچھے باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم. ان کا جواب ابھی کچھ ایک تو جو قرآن افضل ہونے کی بات کی گئی نا، تو افضل تو بنایا گیا ہے، یعنی کلام اللہ اپنے مقام پر ہے کہ جو اللہ پاک نے نازل کیا وہ سب اللہ کا کلام ہے. لیکن جیسے خود قرآن مجید فرقان حمید میں سے بعض صورتوں سے افضلیت رکھتی ہیں. سورہ اخلاص ہے تو وہ 3 دفعہ پڑھیں تو پورے قرآن کا ثواب ہے. اسی طرح بعض جو آیتیں اور صورتیں ہیں وہ خاص طور پر اس امت کو عطا کی گئیں، جیسے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، یا اسی طرح 200 آیتوں پر مشتمل آیتیں یہ زبور، توریت، انجیل وغیرہ میں نہیں تھیں، وہ خاص ہماری امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا ہوئیں. تو یوں افضلیت جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے پر فضیلت ثواب کے اعتبار سے اللہ پاک عطا فرماتا ہے. بیرس کرتے کلام ہونے کی حیثیت جی سے، کلام ہونے کی حیثیت سے تو ظاہر صاحب اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے. جی شاید اور ایمان لانے کی حیثیت سے بھی برابر ہے برابر کہ اس میں یہ نہیں کہ اس حرف پر انکار کیا تو بھائی وہ گمراہی ہوگی، اس حرف کا انکار کیا تو کفر ہوگا. ایسا نہیں، کفر ہی ہے. ایک بھی حرف کا انکار کیا کہ اللہ نے یہ حرف اتارا اور اس کو ہم نہ مانیں، ایمان نہ لائیں، یقین نہ کریں، تو استغفر اللہ. سر تصور بھی نہیں ہے مسلمان کے لیے. آنکھیں بند ہیں، آمنا و صدقنا، ہم ایمان لا اور ہم نے تصدیق کی. اور بھی انہوں نے پوچھا تھا کہ نہیں، قیامت کے قریب اٹھا دیا جائے گا. جی حافظوں کے سینوں سے اٹھا جائے، بھول جائیں گے، یعنی اصل میں ہمارے یہاں عام طور پہ مشہور اس بلا طرح دیا جائے گا. بلا دیا جائے گا. مشہور یوں ہیں کہ جیسے آیتیں ڈیلیٹ کی جائیں یا مٹایا جائے تو لوگ اس کو قرآن پاک کا مٹانا کہتے ہیں. وہ جو روایتوں کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی رات کے اندر سینوں سے اٹھا لیا جائے گا. سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، یعنی کہ بلا دیا جائے گا، کسی کو یاد نہیں رہے گا. لکھا ہوا تو ویسے بھی بلیک بورڈ پہ لکھتے ہیں، ٹیکسٹ میں آیتیں لکھتے ہیں، پھر ڈیلیٹ کا ایک لفظ آتا ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. یہ مراد نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.